السلام علیکم۔ اسلامیات کلاس پنجم کا یہ دوسرا لیکچر ہے۔ آخری حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صرف ایک بار حج کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگو میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ حدیث اور سنت دونوں ایک چیز ہیں۔ حدیث کی تین قسمیں ہیں: حدیث قولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں; فعلی، وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیے ہوں۔ حدیث تقریری کیا ہے؟ وہ اعمال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیے گئے ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر خاموشی اختیار کی ہو۔ واقعہ معراج سے قبل صرف دو نمازیں تھیں، ایک سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور دوسری سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر، جبکہ واقعہ معراج کے بعد 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ مسلمانوں پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ نماز جمعہ مسلمانوں پر ہجرت مدینہ سے پہلے فرض ہوئی۔ جمعہ کا دن سب سے افضل ترین دن ہے۔ جمعہ نماز فرض ہے۔ نماز جمعہ جامع مسجد میں ادا کی جاتی ہے۔ عیدین سے مراد 2 عیدیں ہیں۔ عید کے معنی ہے بار بار آنے والی۔ عید الفطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں اور یہ واجب ہے۔ عید الاضحیٰ ذی الحج کی 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن جانوروں کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کی پیروی میں کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا۔ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ شراب سن 4 ہجری میں حرام ہوا۔ عورتوں کے لیے پردے کا حکم 5 ہجری میں ہوا۔ مکہ مکرمہ 8 ہجری میں فتح ہوا۔ ٹھیک ہے۔ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ عید کی نماز کے لیے اذان یا اقامت نہیں کہی جاتی۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک غریبوں کے لیے، دوسرا رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ گھر والوں کے لیے رکھا جاتا ہے۔ روزے کے لیے قرآن مجید میں سیام آیا ہے۔ سیام کا لفظ آیا ہے جو صوم کی جمع ہے اور صوم کا مطلب ہے رک جانا یا خاموش رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس لیے کہ ہجرت کے دوسرے سال شعبان میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 11 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں وفات پا گئے تھے۔ جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھنا دجال کے فتنے سے نجات دلاتا ہے۔ نماز کے بعد اسلام نے جس عبادت پر زور دیا ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، جنت کے جس دروازے سے روزہ دار اندر داخل ہوگا اس کا نام ریان ہے۔ روزے میں ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر اور ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 انعامات مقرر کیے ہیں۔ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ قرآن پاک کے حروف الف لام قرآن پاک کے حروف ہیں، ان کو پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے سب سے اہم کام کون سا ہے؟ وضو کرنا۔ تلاوت قرآن سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ تعوذ اور تسمیہ۔ آیت الکرسی کون سے پارے میں ہے؟ 3 میں۔ اور سورۃ النساء کس پارے سے شروع ہوتی ہے؟ 4 سے۔ اس دنیا میں انسان کو کتنی مدت کے لیے زندگی گزارنی ہے؟ مختصر۔ انسان کی آمد کا مقصد اس دنیا میں کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ قرآنی آیت ہے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون تھے؟ صحابی۔ سب سے آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل کس کی مرضی سے ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی۔ سنت کا لفظی مطلب ہے طریقہ۔ ارکان اسلام کی تعداد ہے 5۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کے تفصیلی مسائل ہمیں کہاں سے معلوم ہوتے ہیں؟ سنت نبوی سے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے؟ ایک۔ مسلمانوں پر دن رات میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ نماز جمعہ کس نماز کے وقت ادا کی جاتی ہے؟ ظہر۔ کس دن کو مسلمانوں کے لیے عید الاضحیٰ کا دن قرار دیا گیا ہے؟ 10 ذی الحج کو۔ ٹھیک ہے، وہ کون سی نماز ہے جو جماعت کے بغیر ادا نہیں ہوتی؟ جمعہ۔ عید الفطر کس اسلامی مہینے میں منائی جاتی ہے؟ شوال۔ عید الاضحیٰ ذی الحج میں، اور عیدین کی نمازیں ہیں واجب۔ عید الاضحیٰ کس پیغمبر کی قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ حضرت اسماعیل۔ نماز کے بعد اسلام نے کس عبادت پر زور دیا؟ روزے پر۔ روزہ کون سی عبادت ہے؟ فرض۔ رمضان کو کون سا مہینہ قرار دیا گیا؟ ہمدردی کا۔ اور ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کے ثواب کتنے فرضوں کے برابر ہوتا ہے؟ 70۔ شب قدر کتنے مہینوں سے افضل ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید میں جکڑ دیا جاتا ہے؟ رمضان۔ روزہ داروں کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ مشک۔ اور نماز عید الفطر کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 2۔ اچھا، قربانی کے گوشت کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3۔ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ بندہ اس بات کا یقین اور زبان سے اقرار کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مواخات کا معنی بھائی چارہ۔ اکثر انصار مدینہ کاشتکار تھے۔ انصار کے پاس کھجور کے باغات تھے، جبکہ مہاجرین مکہ اکثر تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ ابتدا میں مسجد نبوی کی دیوار قبلہ روح لکڑی سے یعنی کھجور کی درخت سے بنائی گئی تھی۔ مدینہ میں اوس اور خزرج قبائل کے لوگ بت پرست تھے۔ میثاق مدینہ ہجرت کے 5 ماہ بعد ہوا۔ مدینہ میں سب سے پہلی جو مسجد تعمیر کی گئی اس کا نام مسجد نبوی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی سے پہلی اسلامی فلاحی مملکت کی بنیاد رکھی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ ہجرت کے بعد جو مسلمان اپنا گھر بار، مال اسباب اور رشتہ دار مکہ چھوڑ آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے مہاجرین کی مدد کی اس کو انصار کا خطاب ملا، کیونکہ انصار کے معنی یہ مدد کرنے والا کے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اکٹھا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں بیٹھ گئی تھی اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور یہ جگہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی، جس کی کفالت حضرت معاذ بن عفر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے۔ یہ زمین قیمت کے بدلے حاصل کی گئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر 1 ربیع الاول بمطابق 622 عیسوی میں ہوئی۔ ابتدا میں 70 ہاتھ لمبی اور 60 ہاتھ چوڑی جگہ کی تھی۔ ٹھیک ہے، غزوہ کی کیا تعریف ہے؟ غزوہ اس جنگ کا نام ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو، اور ان کی تعداد غزوات کی تعداد ہے 28۔ میثاق مدینہ ہجرت کے کتنے عرصے بعد ہوا؟ 5 ماہ بعد۔ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے کدھر ہجرت کی؟ مدینہ۔ مواخات مدینہ کس صحابی کے گھر سر انجام پائی؟ حضرت انس بن مالک۔ مہاجرین کس پیشے سے وابستہ تھے؟ تجارت سے۔ انصار مدینہ اپنے مہاجر بھائی کو اپنے گھر کا کتنا سامان پیش کیا؟ آدھا۔ انصار کے پاس کس پھل کے باغات تھے؟ کھجور کے۔ مسلمانوں کو کہاں جا کر امن نصیب ہوا؟ مدینہ منورہ میں۔ ہجرت مدینہ کے وقت مہاجرین کی مالی حالت کمزور تھی۔ ہجرت مدینہ کے دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس سواری پر سوار تھے؟ اونٹنی پر۔ ہجرت مدینہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے گھر قیام کیا؟ حضرت ایوب انصاری کے گھر۔ مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز کس سن عیسوی میں ہوا؟ 622 میں۔ ابتدا میں مسجد نبوی کی دیواریں کس چیز سے بنائی گئی تھیں؟ کچی اینٹوں سے۔ ابتدا میں مسجد نبوی کی چوڑائی کتنی تھی؟ 60 ہاتھ چوڑائی تھی۔ ٹھیک ہے، شروع میں مسجد نبوی کے کتنے مینار تھے؟ کوئی نہیں تھا۔ ابتدا میں مسجد نبوی کی چھت کس چیز سے بنائی گئی تھی؟ کھجور کی شاخوں اور پتوں سے۔ جس جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے لیے پسند کی تھی؟ مسجد کے لیے۔ قبائل اوس و خزرج کا کیا مذہب تھا؟ وہ بت پرست تھے۔
اچھا، میثاق مدینہ کن لوگوں کے درمیان پایا تھا؟ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان۔ اسلام کی آمد سے قبل مدینہ کے قبائل کیسے تھے؟ جھگڑالو تھے۔ مدینہ کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا تھا؟ مسلمانوں کو۔ میثاق مدینہ کب ہوا؟ ہجرت کے بعد، ہجرت کے 5 ماہ بعد۔ میثاق مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرا کون سا اہم گروہ شامل تھا؟ یہودی۔ میثاق مدینہ کب ہوا؟ ہجرت کے بعد، ٹھیک ہے۔ میثاق مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرا کون سا اہم گروہ شامل تھا؟ یہودی۔ یہودی سردار ابن خطب کس قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا؟ بنو نذیر۔ اور یہودی سردار کا بن اسد کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ بنو قریظہ سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں، ٹھیک ہے۔ جس جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہ ہوئے ہوں بلکہ کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجو، اسے سریہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سن 4 ہجری کی غزوات کے نام کیا ہیں؟ غزوہ بنی نذیر، غزوہ ذات الرقاع، غزوہ بدر الصغریٰ، اور 5 میں ہوئے تھے غزوہ دومت الجندل، غزوہ بنی المصطلق، غزوہ خندق، غزوہ بنی قریظہ۔ 6 ہجری میں غزوہ بنی لحیان اور غزوہ ذی قروز، غزوہ حدیبیہ، ٹھیک ہے۔ 7 ہجری کے غزوات، غزوہ خیبر 7 ہجری میں تھا، اور 8 ہجری میں غزوہ موطا، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ غزوات جن میں باقاعدہ جنگ ہوئی ان کی تعداد 9 ہیں، ان میں غزوہ بدر، احد، احزاب، بنو قریظہ، بنو المصطلق، خیبر، فتح مکہ، حنین اور طائف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کب ہوا؟ سن 2 ہجری میں، ٹھیک ہے۔ 2 ہجری میں، یعنی ہجرت کے دوسرے سال۔ بدر ایک کنواں کا نام ہے، اس مناسبت سے اس کے قریب واقع گاؤں کو بھی بدر کہتے ہیں۔ لڑائی اسی کے قریب ہوئی تھی، اس لیے غزوہ بدر کہلاتی ہے۔ بدر کا مقام مدینہ منورہ سے تقریباً 130 کلومیٹر یعنی 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ غزوہ بدر میں کفار کے لشکر کا سردار ابو جہل تھا۔ غزوہ بدر کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان باقاعدہ پہلی جنگ تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی، جن کے پاس 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ، 8 تلواریں اور 6 زریں تھیں۔ اور غزوہ بدر میں کفار کی تعداد 1000 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور بے شمار ساز و سامان تھا۔ اسلامی لشکر کی مدینہ سے روانگی 12 رمضان المبارک بروز جمعرات 8 مارچ 624 کو ہوئی۔ 17 رمضان المبارک بروز منگل 13 مارچ 624 کو لڑائی ہوئی۔ غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کے جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ غزوہ، یہ یاد رکھیں، یہ اس طرح کے MCQs پیپر میں اکثر آتے ہیں کہ جھنڈے کا رنگ کیا تھا اور کس تاریخ کو ہوا، 17 رمضان کو۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے صرف 14 شہید جبکہ کفار کے 70 بندے مارے گئے تھے۔ غزوہ بدر میں معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، جبکہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص غزوہ بدر کا سب سے کم عمر شہید تھا۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص حضرت زینب کے شوہر گرفتار ہوئے تھے۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی گرفتار ہوئے تھے۔ غزوہ بدر کس اسلامی مہینے میں پیش آیا؟ رمضان میں۔ بدر کا مقام مدینہ منورہ سے تقریباً کتنے کلومیٹر دور ہے؟ 130 کلومیٹر، اور میل میں پوچھا جائے تو 80 میل۔ ابو جہل کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت معاذ نے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ 8۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی قیادت کون کر رہا تھا؟ ابو جہل۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کل تعداد کتنی تھی؟ 313، اور کفار کی 1000 تھی۔ کتنے کافر مارے گئے تھے؟ 70۔ کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 14۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے فرشتے نازل کیے تھے؟ 5000۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں میں انصار اور مہاجرین کی تعداد کتنی تھی؟ 8 انصار تھے اور 6 مہاجر تھے، ٹھیک ہے۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں پیش آیا تھا، اس سے اگلے سال، بدر کے اگلے سال۔ غزوہ احد میں قریش کا سردار ابو سفیان نے تقریباً 3000 کا لشکر تیار کیا تھا۔
غزوہ بدر کے بعد کفار نے تقریباً 1 سال مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے تیاری کی۔ غزوہ احد 3 سن ہجری میں پیش آیا۔ جنگ احد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 لشکر کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ اب یہ یاد رکھیں، بدر میں 313 صحابہ تھے اور احد میں 1000 تھے، جبکہ کفار کا جو لشکر تھا وہ 3000 پر مشتمل تھا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین راستے میں 300 سواروں کو لے کر الگ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی پھر تعداد کتنی رہ گئی؟ 700، پہلے 1000 تھی۔ غزوہ احد کے واقعہ 7 شوال کو پیش آیا، یعنی 23 مارچ 625 کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ غزوہ احد میں تقریباً 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ غزوہ احد میں مسلمان عورتوں نے بھی ساتھ دیا تھا۔ یہ جبیر بن مطعم کے حبشی غلام نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ کفار نے خالد بن ولید کی سربراہی میں گھاٹی کی طرف حملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں پہاڑی درے پر 5 تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ غزوہ احد میں گھاٹی پر موجود تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع کیا تھا۔ غزوہ احد میں مشرکین کی مکہ کی تعداد کس نے قیادت کی تھی؟ ابو سفیان نے۔ کفار کی تعداد 3000 تھی۔ کس سن ہجری میں پیش آیا؟ 3 میں۔ احد کس اسلامی مہینے میں پیش آیا؟ شوال میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی درے پر کتنے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا؟ 50 کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ احد میں۔ غزوہ احزاب کو یہ غزوہ احزاب ہے، اس کو سن 5 ہجری میں ہوا۔ اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ حزب عربی میں گروہ یا قبیلے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس غزوہ میں بہت سارے قبائل، بہت سارے گروہ جمع ہوئے تھے، اس وجہ سے اس کو احزاب کہتے ہیں۔ خندق اس لیے کہ اس میں مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے خندق کھودی تھی، اس لیے اس کا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ غزوہ خندق میں کفار نے 10,000 لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اس کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ بھی تھے۔ غزوہ خندق میں حضرت سلیمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ سلا ہے شاید لفظ۔ پہاڑ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو 20 گز زمین سونپ دی تھی۔ خندق کی چوڑائی اور گہرائی تقریباً 15 فٹ اور لمبائی 4 میل تھی۔ غزوہ خندق کے دوران مدینہ کے اندر ایک قبیلہ بنو قریظہ تھا جو کفار کے ساتھ مل گیا تھا۔ غزوہ خندق کے دوران نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ غزوہ خندق میں 10 کافر جہنم واصل ہوئے تھے، جبکہ 6 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ غزوہ خندق میں یہودی سردار ابن اخطب کا تعلق بنو نذیر سے تھا۔ غزوہ خندق میں یہودی سردار کعب بن اسد کا تعلق بنو قریظہ سے تھا۔ حضرت سلیمان فارسی کا تعلق ایران سے تھا۔ غزوہ خندق کے دوران خندق کو پار کرتے ہوئے کافروں کو حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ اور غزوہ خندق کون سے مہینے میں پیش آیا؟ شوال میں۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں کے لشکر کے سردار کون سے تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ خندق میں کفار کے لشکر کے سردار کون سے تھے؟ ابو سفیان۔ غزوہ خندق میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ ٹھیک ہے۔ غزوہ جنگ خندق میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 3,000۔ اور جنگ خندق میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 6۔ اور کفار کتنے شہید ہوئے؟ سوری کفار کتنے ہلاک ہوئے تھے؟ 10۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ملک سے تعلق رکھتے تھے؟ ایران سے۔ مسلمانوں نے کس کے مشورے پر خندق کو دی؟ حضرت سلیمان فارسی کے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں مدینہ منورہ کے کس سمت خندق کو دی گئی؟ شمال میں۔ خندق پار کرنے والے کافروں کو کس نے قتل کیا تھا؟ حضرت علی نے۔ غزوہ خندق کے دوران اسلام قبول کرنے والے نعیم بن مسعود کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ بنو غطفان سے۔ خندق کی لمبائی کتنی تھی؟ تقریباً 4 میل۔ اور چوڑائی کتنی تھی؟ تقریباً 15 فٹ۔ اور خندق کی گہرائی تقریباً 5 میٹر تھی۔ کھدائی کا کام کتنے دنوں میں مکمل ہوا؟ 20 دنوں میں۔
خندق کھودنے کے کتنے دن بعد دشمن کی فوج مدینے پہنچی؟ 3 دن بعد۔ اگلا سبق ہے اخلاق اور آداب اور وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ حدیث میں منافق کی 3 نشانیاں بیان کی گئی ہیں: جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بعض قبائل کے ساتھ امن اور سلامتی کا معاہدہ کیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والے کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ صلح حدیبیہ کفار مکہ کے ساتھ کی گئی۔ ایفائے عہد سے معاشرے میں امن سکون پیدا ہوتا ہے۔ دوسروں کی غلطی اور قصور کو معاف کر دینے اور صبر کرنے کو عفو درگزر کہتے ہیں۔ دوسروں کی زیادتی کو طاقت رکھنے کے باوجود برداشت کرنا بردباری کہلاتا ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پہلوان وہ نہیں جو مخالف کو شکست دے دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ حدیث شریف میں ہے، اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عزت دے گا۔ شیطان آگ سے پیدا کیا ہے، دین میں کوئی جبر نہیں۔ البقرہ۔ عقیدے کے ماننے والوں کو دعوت دیتے وقت رواداری کا اصول اپنانا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں بحث اور گفتگو کرو۔ سورۃ النحل ہے۔ رواداری کا مطلب ہے لحاظ کرنا، دین میں کوئی جبر نہیں، یہ قرآنی آیت ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ملک شام کو فتح کر کے عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم بوڑھے بھکاری کو بھیک مانگتے دیکھ کر اس کا وظیفہ لگا دیا تھا، اور تم زمین والوں اور پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بخاری میں ہے۔ جس نے دوسروں پر رحم کیا جس نے دوسروں پر رحم نہیں کیا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ رحمت للعالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ تم اہل زمین پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا، یہ ایک حدیث ہے۔ کفایت کے معنی کافی ہونے اور شعار کے معنی طور طریقے، یعنی اپنے مال و دولت کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا۔ کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف کی آیت ہے، کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبائل مدینہ کے درمیان میثاق مدینہ کا معاہدہ ہوا تھا۔ وعدہ خلافی کرنے والے کی کون سی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ وعدہ خلافی کرنے والے کی فرض، نفل، واجب تینوں جو ہے باتیں وہ قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی وعدہ خلافی کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کن لوگوں کے ساتھ کی گئی؟ کفار مکہ کے۔ ایفائے عہد سے معاشرے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ امن اور سکون۔ عفو سے کیا مراد ہے؟ معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ غصے پر قابو پانے والوں کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پہلوان قرار دیا جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو پر قابو رکھے۔ فتح کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہیں معاف کر دیا۔ رواداری کا مطلب ہے لحاظ کرنا، دین میں کوئی جبر نہیں، قرآنی آیت ہے۔ دیگر مذاہب اور عقیدے والوں کو اسلام کی دعوت دیتے وقت کون سا اصول اپنانا چاہیے؟ رواداری۔ حضرت خالد بن ولید نے کس ملک کے فتح ہونے پر اعلان کیا تھا کہ عیسائیوں کو مکمل آزادی ہوگی؟ مذہبی شام کو فتح کرتے وقت جب کیا تھا شام کو فتح۔ کس خلیفہ نے غیر مسلم بوڑھے بھکاری کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھ کر اس کا جزیہ معاف کر دیا اور اس کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تم اہل زمین پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربانی کرے گا، یہ ایک حدیث ہے۔ ہمیں کس سے ہمدردی کرنی چاہیے؟ سب سے، مطلب انسانوں سے، جانوروں سے، پودوں سے۔ کفایت شعاری کا مطلب ہے کافی ہونا۔ شعار کا مطلب ہے طور طریقے۔ کھاؤ پیو اور فضول خرچی نہ کرو، یہ کس سورۃ کی آیت ہے؟ سورۃ الاعراف کی۔ ٹھیک ہے۔ شیطان کا بھائی کون ہے؟ فضول خرچ۔ اسلامی اخوت کی بنیاد کیا ہے؟ دین۔ اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ۔
مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ سورۃ الحجرات کی ہے آیت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بنی اسرائیل وہ لوگ کہلائے جاتے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ آل عمران میں آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ کے معجزوں میں سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا اور بیمار صحت یاب، نابینا کو بینائی مل جاتی تھی۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ پلاتیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ حضرت عیسیٰ کا نزول قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں مشرقی سفید منارہ پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوالات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس نبی کی اولاد میں سے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ عمران۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کب کیا؟ پیدائش کے چند دن بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ انجیل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کس سورت میں ہے؟ سورۃ مریم میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبی کریم کی ولادت کے 6 سال بعد 570 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی اور وہ باخوشی مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی شادیاں حضرت عثمان سے کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ذو النورین یعنی 2 نور والا کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ 24 ہجری میں حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 12 سال مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ حضرت عثمان نے جمعہ کے دن 18 ذی الحج 35 ہجری شہادت پائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ہجرت کی تھی، ایک دفعہ ہجرت حبشہ اور ایک دفعہ مدینہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی شہادت کے 3 دن بعد خلیفہ ثانی بنے۔ حضرت عثمان کا تعلق کا شمار مکہ کے دانشوروں میں ہوتا ہے کیونکہ آپ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اور غنی کا لقب کیوں ملا تھا؟ اسلام کے لیے مال خرچ کیا تھا۔ اور ہجرت کے کتنے سال بعد خلیفہ بنے؟ 24 سال۔ حضرت عثمان نے کس کی کوشش سے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت ابو بکر کی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 592 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام لبابہ صغیرہ تھا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے 8 ہجری بمطابق 628 عیسوی کو اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید کے آباء و اجداد کا تعلق بنو مخزوم سے تھا جو قبیلہ قریش کی ایک شاخ تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے تقریباً 100 جنگوں میں حصہ لیا۔ حضرت خالد بن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا پہلا معرکہ مسلمان ہونے کے بعد جنگ موتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے جنگ موتا میں کتنی تلواریں ٹوٹی تھیں؟ 9۔ حضرت خالد بن ولید کو کس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا؟ جنگ موتا میں۔ کس خلیفہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید نے منکرین زکوٰۃ اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ
قذاب کے فتنوں کو کچل دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت خالد بن ولید کا خاندان کس چیز کے لیے مشہور تھا؟ شجاعت کے لیے۔ رومی فوج کو کس جنگ میں شکست ہوئی تھی؟ جنگ یرموک میں۔ حضرت خالد بن ولید کس ملک میں دفن ہیں؟ شام میں۔ اور جنگ یرموک میں مسلمان فوج کی قیادت کس نے کی تھی؟ حضرت ابو عبیدہ نے کی تھی۔